السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر میں ہوں سیما قادر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم آئے ہوئے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور ریجن کے ریجنل ڈائریکٹر امان اللہ ملک صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہاں مستقل جو ہم اپنے جو ویورز ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں نا، اسی سلسلے میں آپ کی ابھی ٹرانسفر ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اپنا کیا بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں انٹروڈکشن؟ جی، میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ 2012 سے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایز اے لیکچرر، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، اور وہیں پہ ایڈمنسٹریشن میں بھی ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور اس طرح کی ڈفرینٹ پوزیشنز پہ۔ تو 2012 سے میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جوائن کیا، اور ایک میرا اس سے پہلے لاہور میں ایک بہت ہی مختصر سا اسٹے رہا 2013 میں، اور پھر اب جو مارچ یہ 2021 سے میں نے یہاں پہ جوائن کیا ایز اے ریجنل ڈائریکٹر۔ بالکل سر، جو علامہ اقبال یونیورسٹی ہے وہ دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان میں اسٹوڈنٹس بڑے الگ ویوز رکھتے ہیں اس کے بارے میں، حالانکہ اس کا جو کام ہے یا اس کا جو میتھڈ ہے یا اس کی بکس ہیں، لٹریچر ایون، وہ باقی یونیورسٹیز سے اور ہر ایک سے بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کچھ کہ لوگ یہ اسٹوڈنٹس؟ ایک تو تھوڑا سا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آپ بیک گراؤنڈ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا کہ 1974 میں اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ اوپن ڈسٹینس لرننگ جو ہے اس کے تحت یہ یونیورسٹی قائم ہوئی، اور یہ بھی ایک یونیک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا فیچر ہے کہ اس سے پہلے صرف ایک یو کے یونیورسٹی جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی کے طور پہ کام کر رہی تھی، اور دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں بھی اوپن یونیورسٹی کا وجود نہیں تھا۔ لیکن آج اگر ہم انالیسز کریں تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اوپن یونیورسٹی نہ ہو۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس لحاظ سے پائنیئر ہے دنیا میں، اور ایشیا میں تو فرسٹ یونیورسٹی ہے جس نے اپنا سفر شروع کیا۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ لوگوں کی اس کے بارے میں، ایک تو ڈیفینیٹلی یہ کووڈ یا اس سے پہلے جو یہ گیجٹس آئے کمیونیکیشن کے، اس سے پہلے اس چیز کو کنسیو کرنا کہ ڈسٹینس لرننگ پہ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر میں 1974 کی بات کروں تو ابھی ان چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا زیادہ ایزی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن یہ تھی کہ اوپن ڈسٹینس لرننگ میں کوالٹی اس لیول کی نہیں ہوتی، لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ کووڈ نے جس طرح تھرسٹ کیا، تمام ہی یونیورسٹیز نے اس موڈ کو ایکسیپٹ کیا۔ اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز اس میتھڈ کو کتنا افیکٹولی امپلیمنٹ کرتی ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر کوالٹی لیتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب اوپن یونیورسٹی بھی ٹیکنالوجی کو بلینڈ کر کے اس مقصد کے لیے، کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ تو اب لوگوں کا میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بارے میں زیادہ اچھے ویوز ہیں، اور اچھا اس کی اگر آپ کلائنٹیل دیکھیں تو تقریباً 13-14 لاکھ اسٹوڈنٹ ایک سال میں یہاں ایڈمٹ ہوتا ہے، تو اٹ از ون آف دا میگا یونیورسٹیز آف دا ورلڈ۔ تو اب یہ جو آٹم 2021 کے جو ایڈمیشن رہے تھے بہت سارا کچھ آن لائن تھا، جی بالکل، تو کیسا رزلٹ رہا؟ دیکھیں، ایک تو رزلٹ ان اے وے کہ ایجوکیشن کووڈ نے تمام سیکٹرز کو بہت نگیٹیولی افیکٹ کیا، اور ایجوکیشن سیکٹر کو بھی، پرٹیکولرلی فارمل ایجوکیشن کے جو، اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی واحد وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ایک دن بھی بند نہیں ہوئی۔ تو ہم نے بڑے ٹف ٹائم میں ہم نے اپنی خدمات انجام دی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کووڈ کے انیشل ڈیز میں ہمارے ایک ریجنل ڈائریکٹر پشاور کے ڈاکٹر
خٹک صاحب, وہ کووڈ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن ایون دین ہم لوگ فیلڈ میں موجود رہے اور یہ خدمات انجام دی. تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے کہ اس مشکل کے باوجود ہم نے یہ کام کیا. دوسرا, جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کچھ مینول چیزیں تھیں پہلے, تو جو ہمارے نئے وائس چانسلر جنہوں نے جوائن کیا جب, تو ان کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کیا تھا, جس کی وجہ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو بہت فائدہ ہوا کہ کووڈ سے پہلے ہی کمپیوٹرائزیشن آٹومیشن شروع کر دی گئی تھی, لیکن کووڈ نے تھریسٹ کیا اور اس کا پیس بہت زیادہ ہوا, اور ہم نے تمام اپنے جو آپریشنز ہیں ان میں ٹیکنالوجی کو بلینڈ کر کے تو بہت اچھے ریزلٹس لیے. اور ایون ایگزامینیشن جو ہے وہ مینول موڈ میں تھا, لیکن کووڈ میں اس کو بھی کمپیوٹرائزڈ انداز میں آن لائن جو ہے وہ موڈ میں لیا گیا, اور ہم اپنے جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ منقطع نہیں ہونے دیا. باقاعدہ جو ایگزام ہے ادھر ہو رہے ہیں, مینول ہو رہے ہیں جی. اب کیونکہ نہیں, ورک شاپ آن لائن موڈ پہ ہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا LMS سسٹم اسٹیبلش کر لیا ہے اور اپنے سسٹمز زیادہ میچور کر لیے ہیں, جس کی وجہ سے اب آن لائن ورک شاپس جو ہیں. لیکن ایگزام کا ڈیفینیٹلی وہ ایک ایمرجنسی میں ہم نے آن لائن موڈ میں لیا, لیکن ابھی گورنمنٹ کی اجازت سے SOPs کو فالو کرتے ہوئے کووڈ کے ہمارا فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو چکے میٹرک FA کا, اور سیکنڈ فیز ہمارا 18 اکتوبر سے گریجویشن اینڈ پوسٹ گریجویشن کا وہ انشاءاللہ شروع ہوگا. جیسے ابھی ایڈمیشنز اینڈ کو ہے 18 کو لاسٹ ڈیٹ ہو جائے گی, تو لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ جو MA ایسوسیٹ ڈگری ہے ماسٹرز والی وہ ختم کر دی گئی ہے. جی ایسے ہی ہے. ہاں جی, ماسٹرز کی 2 ایئرز ڈگری ہوا کرتی تھی اور گریجویشن کی بھی 2 ایئرز ڈگری ہوا کرتی. ہاں جی, اس میں ایسا ہے کہ HEC کی بائنڈنگ ہے تمام یونیورسٹیز کے لیے کہ 2 ایئرز یا 1 ایئرز ڈگریز جو ہیں وہ ان اے وے ختم ہو گئی ہیں. یعنی جو لوگ BA کرتے تھے یا MA کرتے تھے وہ اب پرمیٹڈ نہیں ہے. تو ایک نیا سسٹم BS پروگرامز جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی ایک ویرائٹی ہے, بہت ہی ویریڈ قسم کے سبجیکٹس ہیں, جن میں سائنس بھی ہے, آرٹس بھی ہے, ہیومینٹیز بھی ہیں. تو ان کی BS پروگرامز آفر کیے ہیں. تو ان اے وے ایک پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, اس میں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے جو پرائیویٹ BA کا فگر تھا وہ آلموسٹ ایک ایگزام میں 1 لاکھ سے اوپر تھا. اب وہ جو 1 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے کوئی اوپننگ نہیں ہے, تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان کو یہ دیتی ہے سلوشن کہ وہ یہاں ہمارے BS پروگرام میں انرول ہو کے, اور اگر BA والا جی BA پرٹیکولرلی 2 ایئرز والا BA پرٹیکولرلی وہ ایسا اسٹیٹا ہے جو یوزلی کوئی جاب کر رہا ہے یا کوئی اپنی بہرحال جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, یا خواتین ہیں تو وہ اپنے گھروں سے انسٹیٹیوشنز تک نہیں آ سکتی. تو اب یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ بڑی ان کے لیے بیسٹ چوائس ہے کہ وہ BS پروگرام میں انرول ہوں اور اپنی تمام مصروفیات اگر جاب کی ہیں یا گھریلو ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے 4 سال. اس میں بھی پھر 2 چیزیں, ایک ابھی ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری کا بھی ہے کہ 2 ایئرس, ہاں جی 2 ایئرس جیسے BA کہتے ہیں اسے ایسوسیٹ ڈگری کے پرسپیکٹو میں 2 ایئرس, BCom بھی 2 ایئرس کا ہے 4 سیمسٹرز, تو وہ کیا جا سکتا ہے. اور فیوچر میں HEC کی گائیڈ لائنس کے مطابق ایک بریجنگ میکانزم آ رہا ہے کہ ایک بندہ جو 2 ایئرس کی ڈگری لیتا ہے اور پھر وہ آگے BS کرنا چاہتا ہے, یعنی BS میں, تو وہ 5th سیمسٹر کے اندر ان ہو کے تو باقی جی باقی 4 سیمسٹرز وہ کمپلیٹ کرے گا, 2 ایئرس کمپلیٹ کرے گا. تو اس کو جی باقی یونیورسٹیز نے بھی کئی یونیورسٹیز نے اپنا اسپیڈ ورک کر لیا ہے اور اناؤنس کر دی ہے.
اور کچھ فیوچر کے جو سیمسٹرز ہیں ان میں یہ آفر کر دیں گے. ابھی سنا کہ ایچ ای سی نے پرائیویٹ بی اے جی وہ ختم ہو گیا. میں نے جیسے عرض کیا کہ میں وہی فگر آپ کو دے رہا تھا کہ 1 لاکھ سے اوپر اسٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی میں پرائیویٹ بی اے اپیئر ہوتا تھا, تو ابھی وہ نہیں ہو سکتا. تو اب یا تو وہ کوئی نیا میکانزم پنجاب یونیورسٹی ان کو دے گی, یا وہ بیسٹ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وہ اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ بی اے بھی اور پرائیویٹ ایم اے بھی اب وہ پرمیٹڈ نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی ایگزام میٹرک اور ایف اے کے تو ختم ہو چکے ہیں, اور ابھی نیو جو بی اے ماسٹرز وغیرہ کے شروع ہونے والے ہیں 18 سے. تو سر اس کے بارے میں کیا آپ نے اسٹریٹجیز لی ہے, کیا ہے, اور سینٹر دیکھیں ایگزام میں سب سے بڑا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ایگزام اس کو آپ کنڈکٹ کر سکیں. تو ہمیں بھی چیلنج تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ایگزام کنڈکٹ کریں. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگزام میں آپ ٹیم لے کے جا رہے ہیں وہ اس پہ آپ کو پورا اعتماد ہو کہ کسی میل پریکٹسز میں وہ انوالو نہیں ہے, اور آپ دی بیسٹ ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں اتاریں. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک لوکلی اسکروٹنائز کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ انٹرسٹڈ تھے ہمارے ایگزامینیشن کے اندر ان کی اپلیکیشنز لیں, اور پھر ان کو ایک پروسیجر سے گزارا کہ اسکول سائڈ پہ ایک ہمارے بہت ہی ایکسپیرینسڈ ٹیچر ہیڈ تھے کہ ایک ادارے کے, ان کو, اور کالج سائڈ سے ایک جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر, اور ساتھ میں اور ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر, ایک کمیٹی کے ذریعے ہم نے ہر بندے کا انٹرویو کیا. جی اپلیکیشنز دی تھی, اور پھر کیونکہ وہ انہی کے محکموں کے لوگ ساتھ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کی ریپو بھی جانتے تھے. کوئی بھی بندہ کہیں بھی جاب کرتا ہے تو اس کی ایک ریپو ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور دوسرا یہ کہ انٹرویو میں بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دی بیسٹ جو ہے اپنی دانست میں ٹیم سلیکٹ کی. جی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی اورینٹیشن اتنی اچھی کی جائے کہ جو ایس او پیز ہیں اس کے یہ کووڈ کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے اور ٹرانسپیرنٹ ایگزام کے حوالے سے, اور اسٹوڈنٹس کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ایگزام کے اندر دی جائے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس زیادہ بہتر طور پہ ایگزام میں کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے اہتمام کیا کہ تمام کی بریفنگ میٹنگ کے اندر پراپرلی جو ہے اورینٹیشن ان کو دی پوری ٹیم کو جب سلیکشن کے بعد. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ ہم اس کی مانیٹرنگ اور اس کو چیک رکھیں کہ جو چیزیں کہی گئی یا جو ایس او پیز ہیں ان پہ پراپرلی عمل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے پھر مانیٹرنگ ٹیمز جو ہیں ہم نے ریجنل آفس سے بھی اور جو ہیڈ آفس سے بھی ایک میکانزم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے فیلڈ کے اندر وزٹس کر کے ان کو. تو الحمدللہ جو فرسٹ فیز ہے جو ہمارے پاس فیڈ بیک بھی ہے اور جو ہماری اپنی ایک پرسیپشن ہے ساری فیلڈ کی, وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا ایگزام ہم نے کنڈکٹ کیا ہے فرسٹ فیز میں. اب سیکنڈ فیز کے اندر ہم نے اس کی پلاننگ کر لی ہے اور 18 اکتوبر سے وہ سٹارٹ ہے. تو ہوپ فلی کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کروائیں گے. اچھا سر, آپ میں پوچھتی چلوں کہ آپ کے یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا امپرومنٹس کی ہیں یہاں پہ کیمپس میں, اسپیشلی لاہور ریجن میں؟ ہاں جی, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور علامہ اقبال اوپن ایک جنرلی بھی ملک کے اندر لاہور کی ایک اہمیت ہے ہر حوالے سے, کلچرلی, ایجوکیشنلی. ہمارے دیگر ملک کا وہ کہتے ہیں کہ لاہور کو دل کہا جاتا ہے, تو زندہ دلانے لاہور, اور یہاں پہ تو اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور ہر انسٹیٹیوشن کا اور پرٹیکولرلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی بہت اہمیت ہے.
تو اس کو جانتے ہوئے ہم نے اسپیشل پلاننگ کی. سب سے پہلے تو ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں اتنا زیادہ سکوپ ہے کام کرنے کا، اور پرٹیکولرلی اوپن ڈسٹینس لرننگ کا، کہ یہاں پہ ہم نے اسپیشلی پھر کچھ ایریاز کو فوکس کیا. تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ پرزنرز جو ہیں اور ٹرانسجینڈر، یہ دو ایریاز ایسے ہیں کہ یونیورسٹی نے آلریڈی ان کی فری ایجوکیشن کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو فوکس کیا. ہم نے DIG پریزنس جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کی اجازت سے پھر ہم نے پریزنس کے اندر وزٹس کیے، اور وہاں سے تو پہلے 10-12 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انرول ہوتے تھے، اور اس دفعہ غالباً ابھی ایگزیکٹ فگر ابھی ہو رہا ہے اس پہ پروسیجر، لیکن 40 سے ابو اسٹوڈنٹس جو ہیں اس انٹیک میں. اور جو ہم نے ایک میکانزم بنایا، تو ہم اس کے ریزلٹس آئندہ زیادہ لیں گے اگلے سیمسٹرز کے اندر. دوسرا ٹرانسجینڈر ہے، ایک خواجہ سرا سوسائٹی ہے جو رجسٹرڈ ہے، تو ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور ان کے اپنے یہاں بھی ہم نے ان کو بلایا، اور ان کے جو پریمیسز ہے، ان کی آفس ہے، وہاں پہ انہوں نے بہت سارے ٹرانسجینڈرز کو اکٹھا کیا. پھر ہم نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے ان کو موٹیویشن بھی دی، اور وہ تو ان کے ساتھ چل رہا ہے. تیسرا مدرسہ ایجوکیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ کے اندر ایک درس نظامی کا میکانزم تو ہے ان کا دینی تعلیم کا، لیکن اس کے ساتھ جنرل ایجوکیشن جو ہے وہ مدرسہ کے بچے پہلے وہ پرائیویٹ BA کر لیتے تھے، MA کر لیتے تھے، وہ اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے ان کو اپروچ کیا. تو لاہور کے جو بڑے مدارس ہیں، جیسے جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، جامعہ بیت العتیق ہے، اور سب سے بڑا جو داتا دربار کا مدرسہ ہے، وہاں پہ ہم نے پہنچ کے تو ان اسٹوڈنٹس کو، اور ہاں جی انہوں نے وہ ہمارے کروا رہے ہیں، مطلب جو تو ڈائریکٹر جنرل اوقاف جو ہیں ان کی مدد سے ہم نے یہ سارا کام کیا. اور پھر ایک اور جو ہے وہ ہے اسٹریٹ چلڈرن. تو اسٹریٹ چلڈرن میں ہم نے کچھ NGOs کے ساتھ مل کے کوشش کی ہے، جو جھگیوں میں جی چائلڈ لیبر، اور یہ جو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا جھگیوں میں جو لوگ رہتے ہیں، تو کچھ NGOs ان کے بچوں کو لے کے 2 گھنٹے کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ان میں سے جو بچے پھر سیریس ہوتے ہیں ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ پرائمری یا ایلیمنٹری لیول تک آپ لے کے آتے ہیں بچوں کو، آگے میٹرک سے آنورڈ ہم ان کو لے لیں گے. تو یہ وہ 3-4 ایریاز تھے جو اسپیشلی ہم نے فوکس کیے، اور انشاءاللہ یہ اس سیمسٹر میں ہمیں بہت سارے ایسے اچھے ریزلٹس ملے ہیں، اور اس ایکسپیرینس کی بیس پہ. اور دوسرا یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہاں پہ تو اس کیمپس کے اندر بھی یونیورسٹی آلریڈی جو ہے اسمارٹ کلاس روم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور باقی بھی آڈیو ویژول ایڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، کمپیوٹر لیب اویلیبل ہے. تو ہمارے پاس بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ IT ریلیٹڈ، اور انٹرنیٹ کی فاسٹ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے. تو ہوپ فلی کہ انشاءاللہ جو لاہور کا ریجن ہے اور لاہور کا آفس ہے، یہ فیوچر میں ہم نے ابھی بھی کوشش کی ہے، لیکن فیوچر میں مزید کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور اس کو آپٹیمم لیول تک انشاءاللہ اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا. تھینک یو سر. آخر میں اگر آپ کچھ اسٹوڈنٹس کو اور سب کو میسیج دینا چاہیں. جی، اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو میں میرے ذہن میں ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس جو ہے سیریسلی یہ اوپن ڈسٹینس لرننگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، اور پرٹیکولرلی جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا،
کہ بلینڈ ہو کے ایجوکیشن زیادہ بہتر طور پہ اس کی ایکسیس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اویلیبل ہے اور ویرائٹی آف سبجیکٹس کے لیے اویلیبل ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور پرٹیکولرلی اس سے انیشیلی وہ اپنی کیپیبلٹیز یا اپنی اسکلز جو ہیں ان کو پالش کریں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ کمپیوٹر لیب کی صورت میں، آئی ٹی کے جو ہیومن ریسورس یہاں پہ ڈپلائیڈ ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ ہمارے ادھر تشریف لائیں اور اپنے کیریئرز میں اپنے جو ایجوکیشن ہے اس کو پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، انشاءاللہ ہم جلدی نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔